بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماہ شعبان کا تیسرا جمعۃ المبارک، قسمت بدلنے والا دن آ گیا ہے اور ایمان کو جگانے والا دن آ گیا ہے، جو ہمیں رمضان کی دہلیز تک لے آتا ہے، اور اس کے دن اور راتیں خاص رحمتوں سے بھری ہوئی ہیں۔ شعبان کا تیسرا جمعہ دلوں کو اللہ کی طرف موڑنے کا، گناہوں سے توبہ کرنے اور ایمان کو تازہ کرنے کا سنہرا موقع ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب آسمان رحمت کے دروازے کھولے ہوتے ہیں، فرشتے زمین پر نازل ہو رہے ہوتے ہیں، اور رب کریم بندوں کے دلوں کی کیفیت دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر دلوں کی زندگی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ شعبان کے تیسرے جمعے کا دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم دنیا کی ہنگامہ خیزی سے نکل کر کچھ لمحے اپنے رب کے حضور جھک جائیں۔ دل سے کہا گیا ایک یا اللہ، آنکھوں سے ٹپکا ایک آنسو، اور زبان پر جاری ایک تسبیح، یہ وہی چیزیں ہیں جو ہمیں مردہ دلوں کو زندہ کر دیتی ہیں۔ عبادت قرب الہی کا راستہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے عبادت فرمایا کرتے تھے۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنے سوئے ہوئے نصیبوں کو جگانا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، کامیابی و کامرانی چاہتے ہیں، بیماریوں، مشکلات اور مصیبتوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں، تو پھر یہ قبولیت کا دن ہرگز بھی لاپرواہی میں ضائع مت کیجیے گا۔ ماہ شعبان کے تیسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ چھوٹا سا عمل کر کے اپنی قسمت کے بند دروازوں کو کھلوا لیجئے۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان میں کیا عبادات کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث سنیں اور ایمان تازہ کریں اور خود کو عبادت کے لیے تیار کریں۔ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو شعبان کے علاوہ کس مہینے میں اتنے روزے رکھنے نہیں دیکھتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو شعبان کے علاوہ کس مہینے میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ شعبان کا ہر دن، خصوصاً جمعہ، اعمال کی اصلاح کا دن ہے۔ نیک اعمال، چھوٹی نیکی بڑا اجر۔ تیسرے جمعہ کے دن کسی کو معاف کر دینا، کسی ضرورت مند کی مدد کرنا، والدین کے قدم چوم کر دعا لینا، کسی ٹوٹے دل کو جوڑ دینا، یہ سب وہ نیکیاں ہیں جو اللہ کے ہاں بہت وزنی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ ایمان افروز واقعہ، ایک آنسو نے تقدیر بدل دی۔ روایت ہے کہ ایک شخص گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، نہ نماز کی پابندی، نہ دین سے کوئی خاص تعلق۔ شعبان کا تیسرا جمعہ آیا، کسی مسجد کے دروازے سے گزرتے ہوئے اس نے خطیب کو یہ کہتے سنا، اے اللہ کے بندو، ابھی پلٹ آؤ، معلوم نہیں رمضان نصیب ہو یا نہ ہو۔ یہ جملہ اس کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ وہ مسجد میں بیٹھ گیا، سر جھکا لیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور بس اتنا کہا، یا اللہ، اگر آج نہ بخشا تو پھر کب بخشے گا۔ کہتے ہیں اسی دن اس کی زندگی بدل گئی، نماز اس کا سکون بن گئی، توبہ اس کا زیور، اور ذکر اس کی پہچان۔ یہ ہے شعبان کے جمعہ کی برکت۔ ایک لمحہ اور پوری زندگی بدل گئی۔ ایمان اللہ سے جڑا ہوا دل،
ایمان صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں بلکہ دل کے یقین اور عمل کی ثبوت کا نام ہے۔ شعبان کا تیسرا جمعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان کو تازہ کرو، دل کو صاف کرو، رب سے تعلق مضبوط کرو، کیونکہ رمضان صرف انہی کے لیے ہے جن کے دل پہلے سے تیار ہوں۔ یا اللہ، ماہ شعبان کے اس بابرکت تیسرے جمعہ کے صدقے ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ کر دے، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھ۔ یا اللہ، ہمیں رمضان تک پہنچا دے اور رمضان کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ، جیسے تو نے اس انسان کی زندگی بدلی، ایسے ہی ہماری زندگیوں کو بھی بدل دے، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما اور ہمیں رمضان مبارک کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما اور رمضان مبارک میں تجھے راضی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ محترم ناظرین، آئیے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ اگر آپ اپنے تمام مسائل کا حل چاہتے ہیں، مشکلات اور پریشانیوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں، تنگ دستی اور غربت سے نجات چاہتے ہیں، اپنے بچوں کی نافرمانی سے تنگ آ چکے ہیں کہ آپ کو جادو، جنات، آسیب نے گھیر رکھا ہے، یا پھر آپ کی زندگی میں کوئی بھی مشکلات ہیں، تو ماہ شعبان کا تیسرا جمعۃ المبارک قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ یہ موقع پھر سال بعد آئے گا۔ ان قبولیت اور فضیلت والے لمحات کو اگنور مت کیجیے گا، کیونکہ جمعۃ المبارک بہت بڑا دن ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جمعۃ المبارک تمام دنوں کا سردار ہے اور دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، کیونکہ جمعۃ المبارک کو مانگی جانے والی دعائیں عرش الہی پر پہنچ کر قبولیت پاتی ہیں۔ اگر آپ سچے دل سے رو کر، گڑ گڑا کر، سسکتے ہوئے، بلکتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ دعا کریں گے، انشاءاللہ تعالی وہ دعا فوراً قبول ہوگی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ آپ نے نماز عصر کے بعد مصلی پر بیٹھ کر بسم اللہ شریف پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ نے 7 مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 1 بار سورہ کاف پڑھنی ہے۔ سورہ کاف کے بعد آپ نے 21 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے اللہ کا صفاتی نام اللہ الصمد 100 بار پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 7 بار درود پاک پڑھنا ہے جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس عمل کے دوران آپ نے اپنے ذہن میں، دل میں اپنی جائز حاجات کا تصور ضرور رکھنا ہے۔ عمل پورا کر لینے کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دینے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں رو کر، گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی دعا فوراً قبولیت پائے گی اور آپ کی جو بھی جائز حاجات ہیں، جائز مقاصد ہیں، انشاءاللہ رمضان مبارک کے آنے سے پہلے پہلے پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کے نیک اور پیارے بندو، ماہ شعبان کے اس بابرکت دن کو یہ عمل کر کے اپنی قسمت کو بدل لیجئے۔ جو شخص ماہ شعبان کے تیسرے جمعۃ المبارک کے دن اس عمل مبارک کو کر لیتا ہے،
اس کے پورے سال کے دن بدلنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ لمحہ بار بار نہیں آتا۔ اگر آج غفلت ہو گئی تو پھر صرف پچھتاوا رہ جائے گا۔ ابھی پڑھ لیں، دیر نہ کریں۔ اور یہ کوئی عام دن نہیں ہے بلکہ وہ بابرکت دن ہے جب رحمت الہی خاموشی سے بند دلوں کے دروازے کھٹکھٹاتی ہے۔ ماہ شعبان وہ عظیم مہینہ ہے جسے اللہ کے حبیب نے اپنی طرف منسوب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اعمال رب العالمین کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بکثرت عبادت، استغفار و دعا فرمایا کرتے تھے۔ اور جب شعبان کا جمعہ المبارک آتا ہے تو اس کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جمعہ المبارک وہ دن ہے جب بندے کے اعمال آسمانوں کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے اس دن کو کبھی غفلت میں نہیں گزارتے تھے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آج کا دن ہرگز بھی لاپرواہی میں مت گزاریے گا۔ اس عمل مبارک کو ضرور کیجیے گا، کیونکہ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیتا ہے تو وہ اللہ کا اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ رب کریم اسے اپنا خاص بندہ بنا لیتا ہے۔ اور یاد رکھیے، جسے اللہ اپنا بنا لے، پھر اگر پوری دنیا مل کر اس کا کچھ بگاڑ چاہنا چاہے تو کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ آج کے دن پڑھا گیا یہ وظیفہ پورے سال کی تقدیر پر اثر انداز ہو جاتا ہے۔ رزق کے بند دروازے کھلنے لگتے ہیں، بیماریوں کے فیصلے بدلنے لگتے ہیں، قرض اترنے کے راستے بننے لگتے ہیں، اور دل پر جمی مایوسی کی سیاہی رحمت کے نور سے دھلنے لگتی ہے۔ کیونکہ ماہ شعبان وہ مہینہ ہے جو ہمیں رمضان کی تیاری کا موقع دیتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ اپنے بندوں کو پکار پکار کر معافی دیتا ہے، اور جمعۃ المبارک کا دن اس پکار کو اور زیادہ قریب کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جمعۃ المبارک کے دن نماز جمعہ ادا کرنے کی اور اس وظیفے کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔